حول ولا قوة إلا بالله الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا متمسكين بولايته الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله والمصطفين واللعنة على أعدائهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكمة كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صلوات پر رحمت اللہ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اور ترقی یافتہ زمانے کی وجہ سے یہ آبادی میں حق میں پہنچ رہی ہے اور جو مومنین اس جشن کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم سب کی خدمت میں عید اکبر عید ودیع کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خوش قسمتی ہے ہماری اور آپ کی اور خاص طور سے اس سال اس مرحلے پہ ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ زیارت اہل بیت اور مولا علی کی زیارت یہاں مولا کے در حاضری کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ کہ جو سال میں انتظار کیا کرتے ہیں کہ غدیر کرنے جب جائیں گے اور مولا کے جشن میں وہاں جا کر منایا کریں گے، اور آج دنیا کے حالات نے جنہیں مجبور کر دیا، ان کے دل سے پوچھیے کہ انہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہو، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کیا کچھ نہیں جا سکتا سوائے یہ کہ ہم اس طرح سے اور اتنا بھی ممکن ہے اتنے میں ہی خوشیاں بھی منائیں، خوشیاں بانٹے بھی، جشن کا بھی اہتمام کریں، اور بارگاہ خداوندی میں اسی غدیر کی برکتوں کے طفیل یہ دعا کریں کہ پروردگار اس وبا سے تمام مسلمانوں کو خاص طور سے مومنین کو نجات دے، اور وہ زمانہ جس میں مقامات مقدسہ اور غریبوں پر وہ مومنین پر ہجوم ہوا کرتا تھا، یہ سخت مرحلہ صرف ہمارے آپ کے اور شیعوں کے لیے نہیں، بلکہ خود اگرچہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم تک مولا کا پیغام آ جائے یا مولا ہم سے کوئی بات ہماری یہ گنہگار کا ہم سن سکیں، ورنہ ہمارے ائمہ کو بھی امام کو بھی وہی تکلیف ہوگی کہ جب وہ دیکھ رہے ہوں کہ میرا چاہنے والا، میرے مجھ سے محبت کرنے والے میرے شیعہ اتنے مجبور ہیں کہ آج کے دن چاہتے ہوئے بھی کہ ہمارے در پہ نہ آئے۔ اے غدیر کے وارث، اے نجف کے وارث، وہ بھی دنیا تھک ہار کے بیٹھ چکی ہے، اب تیری شفاعت اور تیری ولایت کے ہی توسل سے یہ امید رہ گئی ہے کہ خدا ہمیں اس وبا سے نجات دے گا۔ عزیزان گرامی، عید غدیر عید ہے، غدیر سے پہلے لفظ عید بھی لگا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح اور عیدیں ہوتی ہیں اسی طرح یہ بھی ہے۔ عید یہ بھی ہے، اس میں انکار نہیں، لیکن اور عیدیں اور ہیں، یہ عید غدیر اور ہے۔ جیسا کہ عید غدیر کے ناموں سے بھی افسوس کا مقام ہے کہ جس عید کی عظمت کو
اس رسول نے بیان فرمایا تھا کہ جس کا کلمہ سارے مسلمان مانتے ہیں۔ چند باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ اس عید غدیر کی عظمت کو اس رسول نے بیان فرمایا تھا کہ جس کا کلمہ آج کے دور میں زندگی بسر کرنے والا ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ یہ اور بات کہ انہی مسلمانوں سے ہمارا اسی مسئلہ غدیر پر، اسی مسئلہ امامت پر اختلاف تھا۔ ہم ہیں وہ ہیں، لیکن رسول اللہ کی محبت کے دعوے دار اگرچہ آپ دیکھیں تو ہم سے زیادہ وہ ہیں۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس غدیر کا جو پیغام تھا ان لوگوں تک بھی پہنچا کہ جن کے ماننے والے آج کے دور میں غدیر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ میں کھل کے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، صرف سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، لیکن میں چند باتیں پڑھوں گا تو ہم کسی سے سوچ بھی نہیں آتے، جو پڑھنا پڑے گا۔ سنیں، لیکن بدقسمتی کہ ہے مسلمانوں کی، اکڑ کہ ہے مسلمانوں کی، جہل کہ ہے مسلمانوں کا، ہٹ دھرمی کہ ہے مسلمانوں کی، انانیت کہ ہے مسلمانوں کی، جہالت کہ ہے مسلمانوں کی، کہ جس کو خلیفہ رسول، جس کو حاکم رسول، جس کو مولا رسول لاکھوں کے مجمع میں بنا جائیں، بتا جائیں، پہچانوا جائیں، اسے نہیں مانیں گے۔ لیکن مسلمان اتنا بھی پست ہو جائے کہ جسے سب کے سامنے رسول بیان کر جائے اسے نہیں مانیں گے، لیکن گدھے کے دلالیوں کو لوگ ماننے کے لیے آج بھی تیار ہیں اور مانتے ہیں۔ کیا یہ تاریخ پوری ہوئی؟ کہاں علی، کہاں وہ گدھے کے دلال لوگ؟ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن دیکھیں دوستو، پڑھنا بھی ضروری ہے۔ سنی سوشل میڈیا پر اب ظاہر سی بات یہ بات جا رہی ہے، لوگوں تک یہ پہنچنا چاہیے کہ ہم نجف سے یہ پیغام دے رہے ہیں، اور میں دے رہا ہوں جیسے کہ ذمہ دار۔ کچھ دنوں سے آپ نے سنا اور دیکھ رہے ہیں کہ بعض کم علم اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کبھی جناب زکا کی شان میں طرح طرح کی گستاخی ہے۔ ان کا تذکرہ کر کے ان کو اہمیت دینے کی ضرورت میں نہیں سمجھتا، اور وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس پاک دشمن کا نام لیا جائے۔ لیکن صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تو آئیے ہم بھی جواب دے رہے ہیں۔ میں طالب علم میں بھی خود ایک چھوٹا سا آپ سے کمتر طالب علم ہوں، تو اس لیے میں نے سوشل میڈیا پہ لکھا بھی تھا، شاید کہ آپ لوگوں نے کسی پڑھا۔ ہمیں اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے تھا، اور میں ابھی بھی میں دعوت دے رہا ہوں کہ ہم غور کریں۔ اسباب و عوامل کیا ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ جو لوگ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خلاف آج اپنی نجس زبانیں کھولنے کے لیے جناب فاطمہ کی عظمت نہیں جانتے ہیں؟ وہ لوگ جو مولا علی کی دشمنی کر رہے ہیں آج، کیا وہ مولا کی فضیلت نہیں جانتے ہیں؟ پھر وہ اتنی جرأت کیسے کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آ کر ایک بیان ریکارڈ کرتے ہیں اور مجمع کے سامنے پھر وہ بیان منتشر ہو جاتا ہے، پھر ہمارے یہاں سے بھی جواب جانا چاہیے۔ اسے ان کو ایک احساس تو نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کوئی ہے نہیں بولنے والا، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ہمیں غور تو کرنا چاہیے، سوچنا تو چاہیے کہ آخر یہ نوبت آئی کہاں سے، ان کے اندر یہ ہمت آئی کہاں سے کہ وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت پہ انگلی اٹھانے لگے، مولا علی کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ عزیزوں، میں نے جو سوچا یہ میرا ناقص ذہن ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، تو میری اصلاح فرما دیجیے گا۔ ہمارے بزرگ ساتھی صاحب تشریف فرما ہے۔ ہمارے مذہب میں ایک زمانے سے کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو گئے، غور سے سنیے، اپنی ایک ایک لفظ کا خود ذمہ دار ہے۔ ہمارے مذہب میں بھی
میں مراجع کی کوئی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو دکاندار بنے بیٹھے ہیں۔ مراجع علماء یہ دین کے محافظ ہیں، ان کو الگ کیا۔ یہ وہ جو کہہ دے سر آنکھوں پر، ماننا بھی ہے منوانا بھی ہے، یہ بات یہاں نہیں ہو رہی۔ کچھ ہمارے یہاں ایسے پڑھے لکھے پیدا ہو گئے، یہ نہ کہیے وہ نہ کہیے، ایسا نہ پڑھیے ویسا نہ پڑھیے۔ ارے بھائی صاحب ہم کیا غلط پڑھ رہے ہیں؟ دنیا میں لوگ اپنے باطل عقیدے کو کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اور ہم انہیں مسلمانوں کی کتابوں سے حق بات بھی نہ پڑھیں۔ یہ نہ پڑھیں۔ اور کچھ ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو فتویٰ دانے سمجھنے لگے ہیں۔ ایسے سمجھدار لوگوں نے معاملہ خراب کیا، اور معاملہ خراب کیا میں خود شاہد ہوں، کوئی نقل کوئی باتیں نہیں ہیں جا رہی ہیں میرے ذریعے سے پہنچ جائے آپ کے علم مجھے ایک مرتبہ محرم عشرہ محرم میں کہیں گیا تھا، وہاں ایک محترمہ نے مولا علی کے خلاف جنگ جمل میں آنے والے پہ تلوار پڑھوا دیا تھا۔ یہ وہ نتیجہ تھا کہ نہ پڑھیے۔ دیکھیے میں ان کی توہین کے لیے نہیں کہہ رہا، اہانت ایک الگ مسئلہ ہے، حق بیانی الگ بات ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو جاہل بلا سمجھ بنائیے، ورنہ کل یہی ہوگا کہ وہ بھی کہیں گے رضی اللہ، یہ بھی کہیں گے رضی اللہ۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ کم از کم ہماری نسلوں کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اب بھی خدا کی مرضی کی، خدا کی رضا کے محتاج ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے خدا بھی راضی، ان کے ماننے والوں سے بھی خدا راضی پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی، پڑھیے، پڑھنے دیجیے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے، آپ کی۔ وہ کہنے والے تو کہتے رہتے ہیں، دیکھیے ہم طالب علموں کے بیچ میں یہ بات پڑھ رہا ہوں، اور اکثر کہا بھی کئی لوگوں سے پڑھ دیتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کے دور ہے، آن لائن جو تحفظ آزادی کانفرنس ہوئی تھی اس میں میں یہ بات کہی تھی۔ کچھ لوگوں کو بری لگی تو انہوں نے فون کی، کچھ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کے لیے فون کی۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو دین ہے، کہنے کہ دیکھیے یہ چیزیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا تو چاہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو فٹ سے وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمارے خلاف گیا ہے، تو وہ سوشل میڈیا پہ کردار کشی شروع کر دیتے۔ آپ کی نہیں صاحب مراجوں کی شروع ہو گئی، ہم آپ اس کھیت میں ہیں، اور افسوس کے ساتھ ہمارے اب بھی کچھ جوان ان لوگوں کا جھنڈا لیے بلند کر رہے ہیں کہ جو لوگ مراجع کے خلاف زیادہ کرتے ہیں۔ کیا کریں، وہ ڈر لڑتا ہے، فالتو جھگڑے میں نہ پڑنا چاہیے، اس لیے نہیں پڑھتے۔ بھائی صاحب ہماری اور آپ کی عزت حضرت ابو طالب کی عزت سے بڑھ کے نہیں ہے۔ میرے آپ کے اور ہر اس شخص کے حوصلے کے لیے گزار کر رہا ہوں کہ جو حق بیانی کی وجہ سے کردار کشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی عزت حضرت ابو طالب جیسی عظیم شخصیت سے بڑھ کے تو نہیں ہے۔ یہ کچھ بدبخت آج کے دور میں بھی اس عظیم المرتبہ شخصیت کو کافر کہتے ہیں، ہم اور آپ کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دامن میں چھوڑ دیں، بات نکل جائے گی، سے بات کا مطلب یا ایھا الرسول بلغ، میں لکھ کے لاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، کم پڑھا لکھا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ ترجمے کی ضرورت نہیں، میں بس یہ جو تین چار آیتیں ہیں اسی کو سمیٹ کے آپ کی خدمت میں چند باتیں کروں گا۔
غدیر کا واقعہ ہمارے بچوں کی بھی ذہن نشین ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں، مختصراً چند لفظوں میں لوٹ رہے تھے جب حجۃ الوداع سے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سے ملکوں کے راستے الگ ہوتے ہیں، اس سے پہلے کہ لوگ اپنے اپنے ملکوں کی طرف جائیں، حضرت جبریل نازل ہوئے اور آ کے کہتے ہیں کہ وہ جو پیغام آپ پہ پہلے نازل کیا جا چکا ہے اسے پہنچائیے۔ سیدھی سیدھی زبان میں ماننے کا عجیب، اس لیے بالکل سیدھی سیدھی زبان میں سمجھ رسول وہ پہنچائیے کہ جو آپ پہ نازل کیا جا چکا ہے۔ اچھا، ایک چیز۔ دوسری وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگرچہ آپ نے نہیں پہنچائی تو یاد رکھیے آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ دوسری دو چیز، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی شرط اللہ کو زیادہ روایتوں کی ضرورت نہیں، زیادہ واقعات پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آیت ہی پورے غریب کو واضح کرنے کے لیے کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ پہنچائیے، میں کہنا چاہ رہا ہوں اے رسول وہ پہنچائیے کہ جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ ابھی علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی لوگوں سے نہیں کہا کہ جا کے مبارکباد ہو علی، ابھی خطبہ غدیر ارشاد نہیں فرمایا رسول نے۔ اس سے پہلے کا یہ مرحلہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ رسول وہ پہنچائیے کہ جو آپ پر خدا کی جانب سے نازل ہو چکا ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی نا اسی دن آیت قرآن کے ذریعے سے جناب جبریل نے تو یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے طے کر دیا تھا، خبردار کبھی کوئی رسول پہ شک نہیں کرنا، پوچھنے کی ہمت نہیں کرنا کہ رسول یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے۔ میں پہلے مرحلے پر ہی قیامت تک کے لیے اس مسئلے کو حل کیے دے رہا ہوں کہ اعلان ولایت کا مسئلہ محمد کا نہیں، اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے آرام سے اس لیے پڑھا تھا کہ اچھا پہلے مرحلے پر میں تمہاری چوں و چرا تمہیں موقع ہی نہیں دیتا کہ تم کوئی سوال کرو یا کوئی بات کرو۔ قیامت تک کے لیے آنے والے مفتیوں میں تمہاری زبانیں بند کر دے رہا ہوں۔ پہلے مرحلے پر ابھی اعلان ولایت نہیں ہوا ہے، ابھی مجمع پلٹایا نہیں گیا، ابھی انتظار نہیں کیا گیا، ابھی لوگ اکٹھا نہیں ہوئے، ابھی ممبر نہیں بنا، ابھی خطبہ نہیں کیا گیا۔ پہلے مرحلے پر میں یہ کہہ دے رہا ہوں وہ پیغام پہنچاؤ جو میں نے اب محمد جو بھی پہنچائے گا وہ میری طرف سے ہے۔ اگر کسی کو اس مسئلے پر اعتراض ہے تو محمد پہ نہیں مجھ پہ کرے۔ اب پڑھے کوئی مسلمان کہے کہ مجھے اللہ پہ اعتراض ہے۔ پہلا مرحلہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اب آ گیا یہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسالت اگرچہ غور کیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ عزیزان گرامی ذرا سرسری نظر تو ڈالیے رسول کی رسالت پر، کتنی مرتبہ ستائے گئے، کہاں کہاں پتھر کھایا، کتنی جنگیں لڑی، کتنی مصیبتیں اٹھائی، کیا کیا اس رسول نے نہیں کیا اس اسلام کی خاطر۔ عزیزان گرامی صرف یہی نہیں، ابو طالب پر کتنے الزام لگے اسی اسلام کی خاطر، کیا کیا رسول نے برداشت نہیں کیا۔ غدیر کی محفل ہے، میں مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، مسائل کے جملے نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ذرا جائیے نبوت کا پھر سے پیار کرنے والوں، سیرت نبوی رکھنے والوں، ذرا مجھے تو بتاؤ کہ غدیر سے پہلے رسول کی سیرت کیا تھی، رسول کی رسالت کیا تھی۔ ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ جو رسول کی رسالت تھی یہ امتداد تھا اسی دین خدا کا کہ جس کی ابتدا جناب آدم سے ہوئی تھی۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، آپ نے غور کیا کیا؟ یہ جو رسول کی رسالت ہے، یہ جو رسول کا دین ہے، یہ امتداد ہے اسی دین کا کہ جسے لے کر آدم بھی آئے، سارے انبیاء ہیں 1,23,999 نبیوں نے جو محنتیں کی جس دین کی خاطر،
اسی دین کی تبلیغ محمد کر رہے تھے، کوئی الگ سے دین نہیں تھا۔ اب آئیے، اگرچہ آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی۔ مطلب یہ جو آپ کی ساری زحمتیں ہیں سب بیکار، آدم سے لے کر لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، آدم سے لے کر رسول آج تک یہ ساری زحمتیں آپ کی بیکار۔ اگرچہ آپ نے یہ ہمارا پیغام نہ پہنچایا، آپ نے ہمارا پیغام نہ پہنچایا، ولایت علی کو، خلافت علی کو، امامت علی کو ہلکی چیز نہ سمجھیے۔ اگر یہ نہ ہو تو تمہارے نبیوں کی نبوتیں بھی کہیں کی نہیں رہ جاتی۔ اگر ولایت علی نہیں ہو رہتی تو یہ جو مشقتیں، جو محنتیں 1,24,000 نبیوں نے اٹھائی ہیں اسلام کے خاطر، کچھ نہیں۔ آگے کی آیت میں حصہ ہے، اگرچہ یہ نہیں پہنچایا تو آپ رسالت۔ ایک جملہ اور، خدا آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اب مجھے یہ بتائیے ایمانداری سے، ہم کسی کو بول دینا برا لگ جاتا ہے، آپ خود ہی سوچ کے مجھے بتائیے، مجمع کون تھا؟ کیا وہ سارے جو حج کر کے حاجی تھے نا؟ حاجی تھے نا؟ کسی مارکیٹ سے جمع تو نہیں کیا گیا تھا، کوئی رشتہ داری کے بل پہ تو نہیں گئے تھے، اور کوئی گروپ بندی کا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے گروپ والوں کو پروگرام میں چلے چلو۔ یہ سارا جو مجمع تھا وہ حاجیوں کا تھا۔ اور ایک اور جملہ تھا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو خوش ہو جائے تھوڑا، سارے کے سارے اصحاب تھے بھائی، ان کا جو نظریہ اصحاب ہے اسی کے تحت میں کہہ رہا ہوں، کی بات نہیں کرتا۔ جس کے دامن پکڑ کے اتنا پر اعتماد ہے آج کل مسلمان کی جنت میں چلا جائے گا، ان کا مجمع تھا نا۔ اب آیت پڑھ رہا ہوں، اگرچہ آپ نے نہ پہنچائے تو کچھ نہیں پہنچائے، واللہ یعصمک من الناس۔ کیا ان حاجیوں میں کوئی ایسا بھی تھا کہ جس سے رسول کو خطرہ تھا، جس سے بچاؤ کا پروردگار وعدہ دے رہا ہے؟ کیا ان حاجیوں کے مجمع میں کوئی تھا بھی ایسا کہ جس سے رسول کو خوف، رسول کو اذیت پہنچنے کا کوئی خطرہ تھا؟ ہم بول دیں گے تو برا مان جائیں گے۔ آپ بعد کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ خلافت پڑھ لیجیے، اور آج کے دور میں میں اکثر کہتا ہوں اپنی جوان نسل سے، اور آج بھی کہہ رہا ہوں اس جشن قدیر کے واسطے سے، کے ذریعے سے، صحیح ہے کہ آپ مشغول ہیں دنیا داری میں، وقت نہیں ملتا، سب مشغول ہیں، کوئی خالی نہیں بیٹھا آج کے دور میں، لیکن اتنا تو وقت مل جائے گا آپ کو، اگر لائبریری جانے کا وقت نہیں، کہ آپ اپنے موبائل میں سرچ کر کے تھوڑا بہت تو معلومات حاصل کر لیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں تو مجلس کے فرش ادا وہ اتنا علم دینے کے لیے کافی ہے۔ ذرا رسول کے جانے کے بعد مسلمانوں کی تاریخ پڑھیے تو یہ قرآن کی آیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے بڑی باری بات، خدا آپ کو محفوظ رکھے گا ان لوگوں سے، رسول نے کر لی کہ بھائی تو چلے گا، ان کو بلائیے، سب جمع ہو گئے، حمد الہی خطبہ کے جملے نہیں پڑھنا چاہ رہا، بس ایک دو باتیں حمد الہی کیا، فرماتے من کنتو مولا فحان علی، جس کا میں مولا اس کے یہ علی۔ اب آپ لاکھ بدلتے رہیے، مولا کے معنی سے کچھ ہونے والا نہیں۔ میں نے کہا ہے کہ کسی آن لائن تقریر میں ہمارے علماء نے بڑی زحمتیں کی ہیں
غدیر کے حوالے سے، اور انہوں نے جو زحمت کر دی بس اسی زحمت کو اور انہیں آثار کو باقی رکھ لے جائے بہت ہے۔ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، اللہم والی من مولا علی۔ اب میں جلدی پڑھوں پھر اردو میں آگے بڑھوں۔ پروردگار اسے دوست رکھ کہ جو علی کو دوست رکھے۔ دعا کون کر رہا ہے؟ وہ رسول کی جس کا کلمہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں۔ پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو بھی اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ وانصر من نصر واخذل من خذل، اس کی مدد تو کر دے پروردگار کہ جو علی کا مددگار ہو، جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے۔ عزیزان گرامی، آج کورونا کے زمانے میں نے یہ جملہ کہا ہے، پوری دنیا بے بس ہو کے پروردگار مدد کر دے، پروردگار مدد کر دے، پروردگار اب نہیں جھیلا جاتا، پروردگار ارے رسول نے غدیر میں مسئلہ طے کر دیا تھا، جو علی کی مدد کرے گا اسی کے لیے مدد ہے بس۔ اگرچہ الہی مدد چاہیے تمہیں زندگی کے پیچ و خم میں بچنے کے لیے، الہی مدد چاہیے تو تمہیں علی کا مددگار خود کو بنانا پڑے گا۔ اور اگرچہ علی کے مددگار خود کو نہیں بنا سکتے تو پھر بھول جائیں خدا کی مدد کے لیے۔ رسول نے غدیر میں مسئلہ طے کر دیا، جس نے علی کی مدد کی اس کی مدد کر۔ ہے کسی مسلمان میں یہ اتنی ہمت جرت یہ کہے کہ رسول کی دعا جو ہے ہو سکتا ہے مصلحت نہیں ہو، آخرت میں قبول ہوگی، دنیا میں قبول نہیں ہوگی، یہ ہمارے آپ کے دعاؤں کے لیے، رسول کے لیے نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کرے، جو علی کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے، جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپ لوگ جاؤ، اور جانے کے بعد امیر المومنین کہہ کے علی کو مبارکباد۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور آنے کے بعد مبارکباد، چاہے رسول کے ڈر سے ہی، چاہے کسی اور وجہ سے، لیکن آپ کے مبارکباد تو تھی۔ اب عزیزان گرامی جب یہ مسئلہ ہو گئے، اب اليوم اکملت لکم، اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تب آیت آ رہی، پہلے والی آیت آپ کے ذہن میں ہی یا ایھا الرسول بلغ سے، اب اسی سے اس کو جوڑ دیجیے۔ رسول آج نعمتیں تمام، کب؟ ذہن میں رکھیے، آج دین پورا ہو گیا، کب؟ ذہن میں رکھیے، آج خدا اسلام سے راضی ہو گیا، کب؟ عزیزان گرامی، اللہ اس غدیر کے ذریعے سے، اس ولایت امیر المومنین کے ذریعے سے، اس علی کی امامت کے ذریعے سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، پوری انسانیت کو قیامت تک کی خوشبختی کی ضمانت دے دی تھی۔ علی کی ولایت کے بعد اسلام پورا ہوا، علی کی اعلان ولایت کے بعد ان کو سند ملی رضایت کی، علی کے اعلان ولایت کے بعد جو ہے نعمتیں تمام ہوئیں۔ اور ایک حدیث ہے میرے ذہن میں آ رہی، میں اردو میں ترجمہ کا خدمت پیش کرتا ہوں مفہوم اس کا۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب سے رسول اللہ کی ہجرت ہوئی، جب سے رسول دنیا سے چلے گئے، اگرچہ لوگوں نے میری پیروی کی ہوتی، اگر لوگوں نے میری اطاعت کی ہوتی، اگر لوگوں نے میری بات سنی ہوتی، تو زمین و آسمان کی ساری نعمتیں کم قدر ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ مسلمان منافق نہ بنتا، اگر یہ مسلمان علی کو نہ چھوڑتا، وہ جو حدیث میں نے مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں عربی میں کہ لفظ رغدہ کے ساتھ ادھر بیٹھے سے پوچھ لیجیے گا، میں پڑھ رہا تھا، میں خود یقین مانی حیران مانی،
امام فرماتے ہیں لَأَكَلُوا رَغَدَ غالباً اس طرح سے لفظ استعمال ہوا ہے، اگر اشتباہ نہ کرو۔ سوچنے لگا کہ یہ ہے کیا؟ پھر اس کتاب میں پڑھا تھا انہوں نے تشریح بڑی سی ایسی کی تھی کہ دل خوش ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں رغد کا معنی یہ ہوتا ہے، مفہوم یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں اس انداز سے ہوں کہ پھر نہ کوئی غم ہو، نہ کوئی غم ہو، نہ مشکلات ہو، نہ پریشانی ہو، نہ وبا ہو، نہ مرض ہو، نہ پریشانی ہو، کوئی چیز نہ ہو۔ عزیزان گرامی، دنیا والوں، آج غدیر کے دن تمہیں پھر دعوت دے رہا ہوں، ذرا سوچو تو کہ تم نے کس چیز سے منہ موڑ کر خود اپنے لیے کون سی مصیبتیں مول لے رکھی۔ ابھی بھی آنے والی نسلیں کم از کم گمراہ نہ ہوں، ابھی بھی ان وباؤں سے بچنے کے لیے اگرچہ تم چاہتے ہو کہ ان مشکلات سے بچے رہے، بیماری سے بچے رہے، وبا سے بچے رہے، پریشانی سے بچے رہے، یہ ان دنیا کے جھمیلوں سے بچے رہے، تو ابھی بھی وقت ہے اعلان ولایت علی پر آ کر جمع ہو جاؤ اور اس ولایت علی کے حصار میں پوری دنیا آ جائے، پھر دیکھیں کہ دنیا میں یہ نعمتوں کی فراوانی کس انداز سے ہوتی ہے۔ یہ سب اس وقت ملے گا کہ جب ہم سارے مسلمان، اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں غدیر صرف غدیر نہیں ہے کہ عید صرف عید نہیں ہے کہ خوشیاں منا لیا، مٹھائی بانٹ لیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دے دی، محفلیں کر لیا، معاملہ ختم نہیں ہے دوستو۔ غدیر اس سے بڑھ کے ہم نے غدیر کی عظمت کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، یقین مانیے۔ غالباً حضرت امام علی رضا علیہ السلام اب زیادہ زحمت نہیں پہ جاتا سنیے، تاکہ وہ لوگ کہ جو محفلوں میں نہیں جا پائے کہ نہیں آن لائن محفلوں پہ منحصر رہ گئے ہیں، غالباً حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرمایا کہ 4 دن ایسے ہیں کہ جو خدا کی بارگاہ میں سجا کے اس طرح سے پیش کیے جائیں گے جیسے دلہن سجا کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ پوچھے کون سے دن ہیں؟ امام فرمائیے، امام نے فرمایا غالباً عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ اور غدیر، یہ 4 چیز۔ اب صرف یہی چھوڑ دیا جائے، نہ پڑھا جائے گا تو لوگ کہیں گے چلو جیسے وہ ہے ویسے ہی ہے، لیکن امام نے آگے بیان فرمایا وہ مولائی لگے۔ امام فرماتے ہیں کہ 4 دن ایسے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں اس طرح سجا کے پیش کیے جائیں، لیکن ان دنوں کے درمیان غدیر کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ستاروں کے درمیان چاند کی ہوتی ہے۔ اور ایک بندہ اور پڑھو، ڈر لگتا ہے کچھ لوگ بلند بلند کہہ دیتے ہیں، سنیے۔ کہا غدیر میں 70,000 لوگ کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اب آگے والے جملے پڑھنے کے لیے میں تیار ہوں، اور اب سن لیجیے۔ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے ہمارے یہاں، پوری رات یہ مسلمان اپنے گھٹنے پھوڑتے رہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا۔ معذرت چاہتا ہوں، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں اور کسی کی عبادت کا مذاق نہیں اڑا رہا، بس ایک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ پوری رات شب قدر میں ہمارا سب جو ہے خدا کی عبادت کرتے، کیوں؟ کہا اس لیے کہ خدا ہمیں معاف کر دے، خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ توجہ کیجئے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس غدیر کو ہلکے میں نہ لیجیے۔ امام کی طرف منصوبہ غالباً چڑھے گا، جتنے لوگوں کو خدا، یا رسول اللہ بھائی صلوات اللہ محمد علیہ پانی پی پی کے پڑھ رہا ہوں تو تھوڑا اندازی میں صلوات اللہ محمد وآل محمد۔ سنیں غدیر کی فضیلت، شب قدر کی اہمیت سب پہ واضح ہے، امام کی طرف منسوب ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو خدا شب قدر میں، لیلۃ العید میں، عید کے دن
جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، اس سے دگنا لوگوں کو غدیر کے دن پروردگار جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ یہ غدیر صرف یہ نہیں ہے عزیزان کرام، عید ہے، خوشیاں منائیے۔ ہم نہیں منائیں گے خوشیاں تو کون منائے گا؟ صرف خوشیاں منائیے نہیں، خوشیاں بانٹیے بھی، اور غدیر اس انداز سے منائیے کہ پورے دنیا تک یہ غدیر کا پیغام جائے۔ اور جو لوگ بہرے ہو گئے ہیں، جو لوگ جان کے نظر انداز کر رہے ہیں غدیر کو، انہیں بھی بیدار کیجئے کہ تاکہ وہ غدیر کے دامن سے آگے لگ جائیں اور وہ جو نعمتوں سے محروم ہو جائیں ان کی محرومیت ختم ہو جائے۔ بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، غدیر صرف عید نہیں ہے، ہم شیعوں کا عقیدہ بھی غدیر ہے، ہمارا دین بھی غدیر ہے، ہماری پہچان بھی غدیر ہے، ہماری شناخت بھی غدیر ہے، ہماری دنیا بھی غدیر ہے، ہماری آخرت بھی غدیر ہے، ہماری عزت بھی غدیر ہے، ہمارا ناموس بھی غدیر ہے۔ عزیزان گرامی، غدیر عید ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذریعے سے یہ ہماری عزت بھی ہے، ہماری پہچان بھی ہے، ہمارا دین بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اب نہ کہیے گا یہ باتیں کم پڑی ہے، لوگوں کو برا لگ جاتی ہے، ارے کیسے نہ پڑے، کوئی اپنا عقیدہ کیسے چھوڑ دے؟ غدیر ہمارا عقیدہ ہے، غدیر ہماری عزت ہے، غدیر ہمارا دین ہے، غدیر ہمارا ایمان ہے، غدیر ہماری شناخت ہے، غدیر ہماری پہچان ہے، غدیر ہماری دنیا ہے، غدیر ہماری آخرت ہے۔ کیسے نہ پڑھیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ عزیزان گرامی، میں ایک جملہ کہہ کے بات فان کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو لوگ سن رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ ہمارے یہاں بھی یہ کچھ لوگ پیدا ہو گئے، زیادہ طول دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی، کیوں نہ دیں؟ رسول نے کتنا طولانی خطبہ دیا تھا۔ دوسری چیز کی ذرا سوچئے، بیوقوفی نہ کہا جائے تو اسے اور کیا، ان کی وجہ سے کچھ نہ کیجئے کہ جو لوگ بند کمرے والے ہیں، میں زیادہ کھل کے نہیں بول رہا ہوں، جو لوگ غدیر کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کی بناوٹ پر یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ صرف بات کہنے اور بولنے کی آسان ہے، میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا، سوچئے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ مشکل کیا ہے۔ ان کی خاطر دوسری چیزیں قرآن پہ ہم بھی ایمان رکھتے، وہ بھی رکھتے، وہ بات کر لیجیے، کعبہ کو وہ بھی قبلہ مانتے، وہ بھی مانتے، وحدت کو بھی اما بھائی صاحب جیسی وحدت ہم مانتے ویسی وہ بھی نہیں مانتے، اس پہ بھی اتحاد نہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ جیسی توحید ہمارے یہاں ہے ویسی وہ نہیں مانتے توحید، جیسی نبوت ہم مانتے ویسی نبوت وہ نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی، بات یہ نہیں، ان کی خاطر کہ جو لوگ ذرا سوچئے، بات یہ نہیں ہے۔ اور ہم سے آج یہ مطالبہ کیا جائے، اگرچہ آپ نے رضی اللہ کہہ دیا تو کون سی مصیبت آئی؟ ارے بھائی صاحب، کیسی بڑی مصیبت رہی ہے؟ رضی اللہ ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کو بنا لیا تھا۔ ہم قطعاً تیار نہیں ہیں کہ ان جیسے لٹیروں کو جن لفظوں سے یاد کیا جائے ان لفظوں سے ہم اپنے اہل بیت کو یاد کریں۔ اسٹیٹ صاف کرتا ہے۔ سوچئے تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ ان کا دین ہے، وہ خلیفہ نہیں مانتے، وہ مانتے نہیں تو کیوں نہیں مانتے؟ یہ تو سوچئے، رسول کی نافرمانی میں نہیں مانتے۔ مسئلہ ہمارا آپ کا نہیں ہے، مسئلہ رسالت سے جڑا ہے، مسئلہ خدا سے جڑا ہے، مسئلہ حکم پروردگار سے جڑا ہوا ہے۔ علی کو نہ ماننا صرف علی کا مسئلہ نہیں ہے، تبلیغ رسالت کا بھی مسئلہ ہے، حکم پروردگار کا بھی مسئلہ ہے۔ کیسے ان لوگوں پر خاموش ہو جائے جو حکم خدا بندی کے خلاف آ جائے، اور پھر ان کو راضی کرنے کی باتیں ہم کرنے لگے، خدا میں خاصہ۔ عزیزان کرام، اس لیے محرم میں قریب ہے، بس یہ
میرا پیغام، میرا میسج اس حقیر طالب علم کے چند جملوں میں: غدیر کی حفاظت کیجیے. یہ جو ولایت اہل بیت ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے آبا و اجداد نے بڑی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے. مجبور ہوں، حالات دنیا اس پستی تک پہنچ گئی ہے کہ یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے. اگرچہ اس ولایت علی، امامت علی، خلافت علی کی عظمت کا تمہیں خیال نہیں تو کم از کم اپنے باپ کی امانت کا خیال کر کے اسے محفوظ رکھنا. ورنہ کہاں ہمارے ماں باپ، کہاں یہ ولایت اہل بیت. ہمارے نسل قربان اور آنے والی نسلوں تک اسے اسی امانت داری کے ساتھ پہنچا دیں گے. 2-3 چیزیں جو ہمارے لیے بڑی عظیم نعمت ہے. ایک یہ ولایت اہل بیت، محرم قریب ہے، عزاداریت سرکار سید الشہداء اور یہ مرجعیت. بس یہی آخری بات آپ کی خدمت میں، اس کی بڑی ہے، اس کا بڑا خیال ہے. اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر اس کا خیال ہے. ہمارے اور آپ کی آنے والی نسلوں کی ہدایت کی ضمانت ہے یہ تینوں چیزیں: ولایت اہل بیت، عزاداری حسین اور مرجعیت. محرم قریب ہے، صحیح ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عزاداری چھوڑ دیں. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جیسے نہ کر پائے، لیکن جتنا ممکن ہو، جس طریقے سے ممکن ہو، جس میں ہماری آپ کی سب کی عزت آبرو سب محفوظ رہے، اس سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، لیکن اس ولایت اہل بیت کی، اس عید غدیر کے پیغام کی، اس عزاداری کی حفاظت ضرور کرنا. میرے دوستو، میرے عزیزو، جب تک یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے. یقین مانیے، جس دن ہم اس ولایت کے در سے بھٹک گئے، جس دن یہ ولایت اہل بیت کی نعمت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، جس دن عزاداری سے ہماری قوم دور ہو گئی، یقین مانیے اگر زندہ رہا مجھ سے بتا دیجیے گا، مر جاؤں تو فاتحہ پڑھیے گا. در بدر ہو جائے گی یہ شیعہ قوم جس دن عزاداری ثابت ہوگی. در بدر ہو جائے گی یہ شیعہ قوم جس دن یہ ولایت اہل بیت سے فرش ادا کو کم نہ سمجھیے. دنیا میں بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے، ترقی پسند ہیں، زمانہ بدل رہا ہے، بدلتے رہو بھائی صاحب. ہم اسی پرانے غدیر سے جڑے ہیں، ہم اسی پرانی عزاداری سے جڑے لوگ ہیں، ہمیں اسی سے جڑے رہنے دو. یہ اپنی طرف سے پسندانہ باتیں اپنے پاس رکھو. تمہیں نہیں پتا یہ فرش ازا کی اہمیت کیا ہے. یہ فرش دنیا میں آپ جائیے، جا کر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا. بڑے ایونٹ ہوتے ہیں، بڑے پروگرام ہوتے ہیں، کرسیاں رکھی جاتی ہیں، ہوٹل بک کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں ایک فرق ہوتا ہے. کچھ کرسیوں پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ VIP ہیں، کچھ پہ لکھ دیا جاتا ہے VIP ہیں، کچھ پہ جگہ ہوتی ہے کہ یہ عام جو لوگ آئیں گے وہ بیٹھیں گے، اور جن کی جان پہچان نہیں ہوتی، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ تو ان میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. دروازے کے باہر سے ہی انہیں رخصت کر دیا جاتا ہے. کوئی پھٹے گندے کپڑے پہن کر اگر چور پروگرام میں چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں چلے آئے بے عزتی کرانے کے لیے، آپ باہر چلے جائیے. عزیزان گرامی، یہ دنیا کے پروگرام ہیں. اس فرش ازا سے جڑے رہنا. اس فرش ازا کی اہمیت یہ ہے کہ جو چاہے چلا آئے، جو چاہے چلا آئے، جس جگہ چاہے جا کر بیٹھ جائے. نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ اچھے کپڑے والا، نہ پرانے کپڑے والا، سب ایک سے ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس حسین کی عزاداری کے فرش پہ بیٹھ جاتے ہیں. کچھ ہو نہ ہو، اس عزاداری کی فضیلت اتنی ضرور ہے کہ یہ فرش ادا ہماری پوری قوم کو تسبیح کے دانے کی طرح جوڑے ہوئے ہیں. پروردگار اس پاک زمین پر، اس پاک جشن طفیل، تیری بارگاہ میں اس ولایت اہل بیت کے طفیل
اسی غدیر کی حرمت کے طفیل جس کے لیے امام نے کہا تھا قسم کھا کر 3 مرتبہ کہ لا واللہ لا واللہ لا واللہ، پروردگار نے اس سے غدیر سے زیادہ حرمت والا دن کوئی اور نہیں پیدا کیا۔ اسی غدیر کی عظمت حرمت کا واسطہ پروردگار دنیا میں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں انہیں دنیاوی مصیبت و آفت و بلا خاص طور سے اس کورونا سے انہیں محفوظ رکھنا۔ پروردگار جو اس موذی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عنایت فرما۔ پروردگار تیرے علی کے چاہنے والے پوری دنیا میں زیارتوں کے لیے مشتاق ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ پروردگار ان کی مجبوری قید و بند سے انہیں آزادی عطا کر تاکہ پوری دنیا پھر سے آگے اسی طرح زیارت کر کے چلی جائے اور زیارت کرتی رہے بار بار۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں، محرم آ رہا ہے، عزاداری برپا کرتے سب کو دشمنان اعداء دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ رکھنا۔ پروردگار ہم تیرے گنہگار بندے ہیں پروردگار، لیکن ہیں تیرے علی کے چاہنے والے، علی کی ولایت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم ولایت علی پر، ولایت اہل بیت پر، ادائے حسین پر خود بھی باقی رہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو باقی رکھنے کا انتظام کر کے دنیا سے جائیں۔ اے میرے پروردگار، اس دنیا میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ اے میرے پروردگار، ہم شیعوں کو پریشانیوں سے مشکلات سے نجات دلانے والے ہمارے مددگار، ہمارے وارث امام زمانہ کے حضور میں جلدی کر ہم لوگوں کو ان کے آباد کا شمار فرما۔ پروردگار آپ لوگوں کو یہ عید بہت مبارک کرے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی طرف فرما کر مرزا فضل حسین بیگ، نجمہ فاطمہ، مرزا ہاشم حسین بیگ سب کے ارواح طیبہ اور تمام مومنین و مومنات، خاص کر وہ شیعہ نہیں دے کر رہا کہ جن کے کوئی وارث نہیں اور وہ لوگ جو اس کورونا کی دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی ارواح طیبہ کو، خاص کر ہمارے قاسم بھائی، ان سب کی ارواح طیبہ کے ساتھ فرما دیجیے۔